السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان شوبز انڈسٹری، جہاں اس دور میں پاکستانی اداکار اپنے بولڈ لباس کو فیشن کہتے ہیں اور ایوارڈ شوز میں انڈیا کے اداکاروں کو کاپی کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح غیر مسلموں سے شادیاں بھی اب ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ انڈیا کے اداکاروں میں تو یہ رجحان پہلے سے تھا کہ مسلم اداکاروں نے ہندو ایکٹریس سے شادیاں کی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ رجحان ہمارے پاکستانی اداکاروں میں بھی بہت عام ہو گیا ہے اور ہمارے پاکستانی اداکار بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ آج میں آپ کو ایسی 6 سیلیبریٹیز کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ ان کے بچے ہندو ہیں، مسلمان ہیں یا عیسائی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر آتی ہیں مدیحہ امام۔ پاکستان کی مشہور اداکارہ مدیحہ امام ایک معصوم چہرے کی مالک خوبصورت مدیحہ امام پاکستان میں تو سب کی فیورٹ تھیں ہی، لیکن اب ان کی شادی کے بعد انڈیا میں بھی بہت سے فین ہیں ان کے، کیونکہ کچھ مہینوں پہلے مدیحہ امام نے ایک بھارتی پروڈیوسر موجی بسر سے لو میرج کی ہے۔ مدیحہ امام کی اچانک شادی کی خبر نے ان کے مسلم فینس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مدیحہ امام نے پاکستان چھوڑ کے ایک غیر مسلم سے شادی کیوں کی۔ بہت سے کمنٹ تو ایسے بھی پڑھنے کو ملے کہ موجی بسر دیکھنے میں چائنیز لگتے ہیں، کچھ نے یہ بھی کہا کہ ان کا تعلق انڈیا سے نہیں بلکہ نیپال سے ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ موجی بسر انڈیا کے اسٹیٹ آنچل پردیش سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ فیمس پروڈیوسر اور فلم میکر ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں حسن احمد۔ حسن احمد ایک ایڈ ایجنسی میں کام کرتے تھے اور ایک فیشن شو کو ڈائریکٹ کر رہے تھے، وہیں پر ان کی ملاقات مشہور ماڈل سنیتا مارشل سے ہوتی ہے اور حسن کے بقول سنیتا کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ حسن نے یہ بھی بتایا کہ سنیتا نے شروع میں حسن کو بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی، لیکن آہستہ آہستہ حسن نے سنیتا کو اپنی طرف مائل کر ہی لیا۔ شادی کے لیے دونوں فیملیز راضی نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کی ضد کے آگے انہیں جھکنا پڑا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ سنیتا کا کہنا ہے کہ ہم دونوں ہی اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، حسن نے آج تک کوئی زبردستی نہیں کی اور ہمارے بچے حسن کے مذہب یعنی اسلام کو فالو کرتے ہیں، عیسائیت کو نہیں، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں نور۔ نور کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں پاکستانی فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ 2008 میں نور نے ایک ہندو تاجر وکرم سے شادی کر لی۔ ان کی شادی پر پاکستان میں بہت شور مچا کہ ایک مسلمان لڑکی نے ایک ہندو سے کیسے شادی کر لی، لیکن نور کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور وہ دبئی میں جا کر اپنے شوہر وکرم کے ساتھ سیٹل ہو گئی، لیکن ان کی یہ شادی زیادہ عرصے چل نہ سکی۔ 2 سال بعد ہی انہوں نے وکرم سے خلا کا مطالبہ کر لیا۔ نور کا کہنا ہے کہ وکرم نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد اسلام قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ مجھے بھی زبردستی اپنے مذہب کو فالو کرنے کو کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وکرم کو چھوڑ کر پاکستان آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان بہت جھگڑا ہوا اور بالآخر ان کی یہ شادی ختم ہو گئی، لیکن نور کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی وکرم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے پاکستان میں بھی شادیاں کی، لیکن ان کی کوئی شادی بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور آج نور اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے زندگی گزار رہی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت بدل لیا ہے۔ دوستوں، نمبر 4 پر آتے ہیں وسیم اکرم۔ وسیم اکرم کی پہلی بیوی کا نام ہما وسیم تھا۔ یہ دونوں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک ہما وسیم کو کینسر ہو گیا اور چند ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وسیم اکرم کو ایک نئے لائف پارٹنر کی تلاش تھی۔ پھر وسیم اکرم اپنے میچ کی کمنٹری کے لیے آسٹریلیا گئے اور وہاں ان کی ملاقات ایک کرسچن خاتون شنیرا تھامسن سے ہوئی اور انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ 2 سال تک یہ ایک دوسرے سے ملتے رہے، پھر 2 سال بعد انہوں نے شادی کر لی اور وہ وسیم اکرم کے ساتھ پاکستان آ کر کراچی میں سیٹل ہو گئے اور ان دونوں کی اب ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے۔ نمبر 5 پر آتی ہیں مرینا خان۔ مرینا خان کو کون نہیں جانتا، انہوں نے اپنے مشہور ڈراموں تنہائیاں اور دھوپ کنارے کی وجہ سے بہت شہرت پائی۔ ان کے فینس صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی موجود ہیں۔ مرینا خان نے شروع ہی سے ایک ماڈرن لائف گزاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد تو پٹھان تھے، لیکن ان کی والدہ ایک انگریز تھی۔ ان کے والدین ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن پھر ایک عیسائی شخص سے انہیں محبت ہو گئی اور مرینا خان کے پیرنٹس کو ان کی عیسائی لڑکے سے شادی منظور نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا اور ان کی پوری فیملی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور آج 35 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو۔ مرینا خان کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی جلیل اختر سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی 35 سال پہلے کیا کرتی تھی۔ ان کی شادی کو 35 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔